بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ پارہ 22 سورہ فاتر، رکوع 5، آیت نمبر 38 تا 41۔ آیت مذکورہ اللہ رب العالمین کے علم و قدرت اور کمال علمی کا بیان ہے، ایسا کمال علمی جو قدرت اور نعمت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، تحقیق کے ساتھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض۔ خلائف جمع ہے خلیفتن کے، جس کا معنی ہے نائب یا قائم مقام۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو یکے بعد دیگرے زمین کا مالک بناتا ہے، ایک دنیا سے رخصت دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی بہت بڑی عبرت ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ گزشتہ قوموں کے بعد خلیفہ کی حیثیت سے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا ہے، نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے فی الارض۔ گزشتہ امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرو، عمر عزیز کی قیمتی لمحات کو غفلت میں مت گزارو۔ دلائل و احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ شکراً، استدلالاً، توحید، اطاعت، فرمانبرداری اختیار کر لیتے، مگر بعض لوگ کفر، عداوت پر مصر ہے، اصرار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص کفر کرے گا، عناد کرے گا، ضد کرے گا، کفر کرے گا تو اس کفر کا وبال اس پر پڑے گا۔ اور اس وبال کی تفصیل یہ ہے کہ کافروں کا کفر اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کے ناراضگی کے صورت میں جو عذاب پڑتا ہے وہی ان بدبختوں کی بدعمالی ہے جو اس کا باعث بنتا ہے۔ اور کبھی یہ دنیا میں متحقق ہو جاتی ہے اور آخرت میں ان کافروں کا کفر نقصان میں ہے، خسارے میں، وہ تو ظاہر ہے، جنت سے محرومی ہے، جہنم میں دخول کا سبب یہی بدعمال سیئہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، انکار ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے، سوال کیجئے کہ تم اپنے شرکاء کا حال تو بتلاؤ، جن کو تم نے اللہ کے بغیر معبود بنایا ہے۔ ان شرکاء نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمان بنانے میں ان معبودان باطلہ کا کیا عمل دخل ہے، تاکہ عقلاً، دلیل عقل سے پہلے استحقاق عبادت تو ثابت کرو۔ اور یہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ہم نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو کوئی کتاب دی ہے، کوئی سند دی ہے جس میں شرک کے اعتقاد کو درست لکھا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ شرک کے حوالے سے مشرکین کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مشرک لوگ ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، عجیب قسم کے دھوکوں میں
فراڈوں میں اور دھوکے میں مبتلا ہے، جھوٹے وعدوں میں مبتلا ہے، بے سند باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، حالانکہ واقع میں یہ معبودان باطلہ جو ہے یہ تو مستحق عبادت نہیں ہے، نہ عقلاً ہے، نہ عرفاً ہے، نہ کوئی اس پر کوئی سند ہے۔ مستحق عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مختار مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو اپنے قدرت سے تاما ہوا ہے، تامے ہوئے ہے۔ اب اگر اس موجودہ حالات میں بالفرض جو ہے وہ چھوڑ بھی جائے تو پھر اللہ کے سوا اس کو کوئی تام بھی نہیں سکتا۔ کون ہے اتنے بڑے بغیر عمد ترونہا، آسمان کو کون تام سکتا ہے؟ آسمانوں کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حرکت بند کر دی، بلکہ مراد اپنی جگہ سے اگر ہٹ جانا یا ٹل جانا، جیسا کہ ان تزول اس پر شاہد ہے۔ اس لیے آیات سے تو یہ ثابت نہیں ہوتے کہ یہ آسمان متحرک ہے یا ساکن ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ ان تزول کر اللہ اس کو اپنی جگہ سے زائل کرے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، اسی لیے ان مشرکین کو، منکرین، منافقین کو مہلت دے رکھی ہے۔ اور اگر اس مہلت میں مشرکین، منافقین شرک سے، نفاق سے، انکار سے باز آ جائے، توحید اختیار کرے، تو اللہ رب العالمین غفور بھی ہے، گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، عالم غیب السماوات، اللہ تعالیٰ جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں کی، والارض، زمین کی، انہ، بے شک وہ، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، راز سینوں کے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، بنایا ہے جس نے تمہیں، خلائف، قائم مقام، نائبین، فی الارض، زمین پر، فمن کفر، پس کوئی کفر کرے گا، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر اس کا وبال ہوگا کفر کا، ولا یزید الکافرین، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر ناراضگی، ولا یزید الظالمین کافرین، اور نہیں بڑھاتا اللہ تعالیٰ کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارہ، مگر نقصان۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو، کہ وہ کیا ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین میں سے، ام لہم شرکن، آیا ان کے لیے کوئی شراکت ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ہے انہیں کوئی کتاب، فہم علی بینات منہ، کہ وہ واضح دلیل دیکھتی ہے اس میں سے، بلکہ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ یعدہم، وعدہ دیتے ہیں ظالمین بعض ایک دوسرے کو، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات، بے شک اللہ نے تام رکھا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو، ان تزولا، کہ وہ ٹل نہ جائے، زائل نہ ہو جائے، ولئن زالتا، اگر وہ ٹل جائے دونوں، ان امسکہا، تو نہیں روک سکتا انہیں، من آدن، کوئی بھی، من بعدہ، اس کے بعد، انہ کان، بے شک اللہ رب العالمین، کانا ہے، حلیما، بردبار، غفورا، بخشنے